قرآن مجید کا سورہ نمبر 24، سورہ نور۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ایک سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے احکام کو فرض کر دیا ہے، اور اس میں ہم نے واضح اور روشن آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم غور کر کے نصیحت حاصل کرو۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو حکم خدا کے نافذ کرنے میں تم کو ان کے بارے میں کسی طرح کی طرز کا لحاظ نہ ہونے پائے، اور ان دونوں کی سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت کو موجود رہنا چاہیے۔ زنا کرنے والا مرد تو زنا کرنے والی ہی عورت یا مشرکہ سے نکاح کرے گا، اور زنا کرنے والی عورت بھی بس زنا کرنے والے ہی مرد یا مشرک سے نکاح کرے گی، اور سچے ایمانداروں پر تو اس قسم کے تعلقات حرام ہیں۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اپنے دعوے پر 4 گواہ پیش نہ کریں تو انہیں 80 کوڑے مارو، اور پھر آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یاد رکھو یہ لوگ خود بدکار ہیں۔ مگر ہاں، جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کی تو بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کا عیب لگائیں اور اس کے ثبوت میں اپنے سوا ان کا کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ایک کی گواہی 4 مرتبہ اس طرح ہوگی کہ وہ ہر مرتبہ خدا کی قسم کھا کر بیان کرے کہ وہ اپنے دعوے میں ضرور سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یوں کہے گا کہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہو تو اس پر خدا کی لعنت۔ اور عورت کے سر سے اس طرح سزا ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ خدا کی قسم کھا کر بیان کر دے کہ یہ شخص اس کا شوہر اپنے دعوے میں ضرور جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یوں بیان کرے گی کہ اگر یہ شخص اپنے دعوے میں سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب پڑے۔ اور اگر تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو دیکھتے کہ تہمت لگانے والوں کا کیا حال ہوتا ہے، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا بڑا توبہ قبول کرنے والا حکیم ہے۔ بے شک جن لوگوں نے جھوٹی تہمت لگائی وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے، تم اپنے حق میں اس تہمت کو برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان میں سے جس شخص نے جتنا گناہ سمیٹا اس کی سزا کو خود بھگتے گا، اور ان میں سے جس شخص نے اس تہمت کا بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑی سخت سزا ہوگی۔ اور جب تم لوگوں نے اس کو سنا تھا تو اسی وقت ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلائی کا گمان کیوں نہ کیا، اور یہ لوگ کیوں نہ بول اٹھے کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ اور جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی اپنے دعوے کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ پیش کیے، پھر جب ان لوگوں نے گواہ نہ پیش کیے تو خدا کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم لوگوں پر دنیا و آخرت میں خدا کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات کا تم لوگوں نے چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑا سخت عذاب آ پہنچتا کہ تم اپنی زبانوں سے اس کو ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تمہیں علم و یقین نہ تھا، اور لطف یہ ہے کہ تم نے اس کو ایک آسان بات سمجھی تھی حالانکہ وہ خدا کے نزدیک بڑی سخت بات تھی۔ اور جب تم نے ایسی بات سنی تھی تو تم نے لوگوں سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم کو ایسی بات منہ سے نکالنی مناسب نہیں؟ سبحان اللہ، یہ بڑا بھاری بہتان ہے۔ خدا تمہاری نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم سچے ایماندار ہو تو خبردار پھر کبھی ایسا نہ کرنا، اور خدا تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، اور خدا تو بڑا واقف کار حکیم ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمانداروں میں بدکاری کا چرچا پھیل جائے، بے شک ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور خدا اصل حال کو خوب جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے ہو۔
اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی رحمت ہے، اور یہ کہ خدا اپنے بندوں پر بڑا شفیق مہربان ہے، تو تم دیکھتے کہ کیا ہوتا۔ اے ایماندارو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو وہ یقیناً اسے بدکاری اور بری بات کرنے کا حکم دے گا۔ اور اگر تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک و صاف نہ ہوتا، مگر خدا تو جسے چاہتا ہے پاک و صاف کر دیتا ہے، اور خدا بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ زیادہ دولت اور مقدور والے ہیں، قرابت داروں اور محتاجوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ دینے لینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ ان کی خطا معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ خدا تمہاری خطا معاف کرے؟ اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر اور ایماندار عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے، اور ان پر بڑا سخت عذاب ہوگا۔ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کی کارستانیوں کی گواہی دیں گے، اس دن خدا ان کو ٹھیک ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور جان جائیں گے کہ خدا بالکل برحق اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے مناسب ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے موزوں ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ لوگ جو کچھ بھی ان کی نسبت بقا کرتے ہیں اس سے یہ لوگ بری ذمہ ہیں۔ انہی پاک لوگوں کے لیے آخرت میں بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ اے ایماندارو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں درانہ نہ چلے جاؤ، یہاں تک کہ ان سے اجازت لے لو، اور ان گھروں کے رہنے والوں سے صاحب سلامت کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ نصیحت اس لیے ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ بس اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو تا وقت کہ تم کو خاص طور پر اجازت نہ حاصل ہو جائے ان میں نہ جاؤ۔ اگر تم سے کہا جائے کہ پھر جاؤ تو تم بے تعامل پھر جاؤ، یہی تمہارے واسطے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے۔ اس میں البتہ تم پر کوئی الزام نہیں کہ غیر آباد مکانات میں جس میں تمہارا کوئی اسباب ہو بے اجازت چلے جاؤ، اور جو کچھ کھلم کھلا کرتے ہو اور جو کچھ چھپا کر کرتے ہو خدا سب کچھ جانتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمانداروں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے واسطے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس سے خوب واقف ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایماندار عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنے بناؤ سنگھار کے مقامات کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں، مگر جو خود بخود ظاہر ہو جاتا ہو چھپ نہ سکتا ہو اس کا گناہ نہیں۔ اور اپنی اوڑھنیوں کو گھونگھٹ مار کے اپنے گریبانوں سینوں پر ڈالے رہیں، اور اپنے شوہروں یا اپنے باپ داداؤں یا اپنے شوہر کے باپ داداؤں یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی قسم کی عورتوں یا اپنی لونڈیوں یا گھر کے وہ نوکر چاکر جو مرد صورت ہیں مگر بہت بوڑھے ہونے کی وجہ سے عورتوں سے کچھ مطلب نہیں رکھتے، یا وہ کمسن لڑکے جو عورتوں کے پردے کی بات سے آگاہ نہیں ہیں، ان کے سوا کسی پر اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ ہونے دیا کریں، اور چلنے میں اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ رکھیں کہ لوگوں کو ان کے پوشیدہ بناؤ سنگھار جھنکار وغیرہ کی خبر ہو جائے۔ اور اے ایماندارو، تم سب کے سب خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔
اور اپنی قوم کی بے شوہر عورتوں اور اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دیا کرو۔ اگر یہ لوگ محتاج ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا، اور خدا تو بڑی گنجائش والا واقف کار ہے۔ اور جو لوگ نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے ان کو چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ خدا ان کو اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دے۔ اور تمہاری لونڈی غلاموں میں سے جو مکاتب ہونے کچھ روپے کی شرط پر آزادی کا سرخط لینے کی خواہش کریں تو تم اگر ان میں کچھ صلاحیت دیکھو تو ان کو مکاتب کرو، اور خدا کے مال سے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے ان کو بھی دے دو۔ اور تمہاری لونڈیاں جو پاک دامن ہے رہنا چاہتی ہیں ان کو دنیاوی زندگی کے فائدے حاصل کرنے کی غرض سے حرام کاری پر مجبور نہ کرو، اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو اس میں شک نہیں کہ خدا ان کی بے بسی کے بعد بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ایماندارو، ہم نے تو تمہارے پاس اپنی واضح اور روشن آیتیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی حالتیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کی باتیں نازل کی۔ خدا تو سارے آسمان و زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق سینہ ہے جس میں ایک روشن چراغ علم شریعت ہو، اور چراغ ایک شیشے کی قندیل دل میں ہو، اور قندیل اپنی طلب میں گویا ایک جگمگاتا ہوا روشن ستارہ۔ وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جائے جو نہ پورب کی طرف ہو اور نہ پچھم کی طرف، بلکہ بیچوں بیچ میدان میں اس کا تیل ایسا شفاف ہو کہ اگرچہ آگ اسے چھوئے بھی نہیں تاہم ایسا معلوم ہو کہ آپ ہی آپ روشن ہو جائے گا۔ غرض ایک نور نہیں بلکہ نور علی نور، نور کی نور پر جوت پڑ رہی ہے۔ خدا اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور خدا لوگوں کو سمجھانے کے واسطے مثالیں بیان کرتا ہے، اور خدا تو ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اور وہ قندیل ان گھروں میں روشن ہے جن کی نسبت خدا نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے، جس میں صبح و شام وہ لوگ اس کی تسبیح کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ تو تجارت ہی غافل کر سکتی ہے نہ خرید و فروخت کا معاملہ، کیونکہ وہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں خوف کے مارے دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ خدا انہیں ان کے اعمال کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے کچھ اور زیادہ بھی دے، اور خدا تو جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کی کارستانیاں ایسی ہیں جیسے ایک چٹیل میدان کا چمکتا ہوا بالو کہ پیاسا اس کو دور سے تو پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اس کو کچھ بھی نہ پایا اور پیاس سے تڑپ کے مر گیا، اور خدا کو اپنے پاس موجود پایا تو اس نے اس کا حساب کتاب پورا چکا دیا، اور خدا تو بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا کافروں کے اعمال کی مثال اس بڑے گہرے دریا کی تاریکیوں کی سی ہے، جیسے ایک لہر اس کے اوپر دوسری اس کے اوپر ابر طے بطے ڈھانکے ہوئے، غرض تاریکیاں ہیں کہ ایک کے اوپر ایک امڈی چلی آتی ہیں، اس طرح کہ اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ نکالے تو شدت تاریکی سے اسے دیکھ نہ سکے، اور جسے خود خدا ہی نے ہدایت کی روشنی نہ دی ہو تو سمجھ لو اس کے لیے کہیں کوئی روشنی ہی نہیں ہے۔ اے شخص، کیا تو نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ جتنی مخلوقات سارے آسمان و زمین میں ہے اور پرندے پر پھیلائے، غرض سب اسی کی تسبیح کیا کرتے ہیں، سب کے سب اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ خوب جانتے ہیں، اور جو کچھ یہ کیا کرتے ہیں خدا اس سے خوب واقف ہے۔ اور سارے آسمان و زمین کی سلطنت خاص خدا ہی کی ہے، اور خدا ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔
کیا تو نے اس پر بھی نہیں نظر کی کہ یقیناً خدا ہی ابر کو چلاتا ہے، پھر وہی باہم اسے جوڑتا ہے اور پھر وہی اسے تہ بتہ رکھتا ہے، تب تو بارش اس کے درمیان سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے، اور آسمان میں جو جمے ہوئے بادلوں کے پہاڑ ہیں ان میں سے وہی اسے برساتا ہے، پھر انہیں جس کے سر پر چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اور جس کے سر سے چاہتا ہے ٹال دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی کوند آنکھوں کی روشنی اس کے لیے جاتی ہے۔ خدا ہی رات اور دن کو پھیر بدل کرتا رہتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور خدا ہی نے تمام زمین پر چلنے والے جانوروں کو پانی سے پیدا کیا، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس میں شک نہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم ہی نے یقیناً واضح و روشن آیتیں نازل کی، اور خدا ہی جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے کچھ لوگ خدا کے حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور سچ یوں ہے کہ یہ لوگ ایماندار تھے ہی نہیں۔ اور جب وہ لوگ خدا اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ رسول ان کے آپس کے جھگڑے کا فیصلہ کر دیں، تو ان میں کا ایک فریق روگردانی کرتا ہے، اور اصل یہ ہے کہ اگر حق ان کی طرف ہوتا تو گردن جھکائے چپکے رسول کے پاس دوڑے ہوئے آتے۔ کیا ان کے دل میں کفر کا مرض باقی ہے یا شک میں پڑے ہیں، یا اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مبادا خدا اور اس کا رسول ان پر ظلم کر بیٹھے گا؟ یہ سب کچھ نہیں بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ ایمانداروں کا قول تو بس یہ ہے کہ جب ان کو خدا اور اس کے رسول کے پاس بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کر دیں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سنا اور دل سے مان لیا، اور یہی لوگ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کا حکم مانے اور خدا سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے گا، تو ایسے ہی لوگ اپنی مراد کو پہنچیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منافقین نے تمہاری اطاعت کی خدا کی سخت سے سخت قسمیں کھائی ہیں کہ اگر تم انہیں حکم دو تو بلا عذر گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوں۔ تم کہہ دو کہ قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے موافق اطاعت اس سے بہتر ہے، اور بے شک تم جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اس پر بھی اگر تم سرتابی کرو گے تو بس رسول پر اتنا ہی تبلیغ واجب ہے جس کے وہ ذمہ دار کیے گئے ہیں، اور جس کے ذمہ دار تم بنائے گئے ہو تم پر واجب ہے، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول پر تو صرف صاف طور پر احکام کا پہنچانا فرض ہے۔ اے ایماندارو، تم میں سے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے، ان سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو ایک نہ ایک دن روئے زمین پر ضرور اپنا نائب مقرر کرے گا، جس طرح ان لوگوں کو نائب بنایا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور جس دین کو اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اسلام اس پر انہیں ضرور پوری قدرت دے گا، اور ان کے خائف ہونے کے بعد ان کے ہراس کو امن سے ضرور بدل دے گا کہ وہ اطمینان سے میری ہی عبادت کریں گے اور کسی کو ہمارا شریک نہ بنائیں گے، اور جو شخص اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو ایسے ہی لوگ بدکار ہیں۔ اور اے ایماندارو، نماز پابندی سے پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور دل سے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اے رسول، تم یہ نہ خیال کرو کہ کفار ادھر ادھر زمین میں پھیل کر ہمیں عاجز کر دیں گے، یہ خود عاجز ہو جائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور کیا برا ٹھکانہ ہے۔
اور اے ایماندارو، تمہاری لونڈی غلام اور وہ لڑکے جو ابھی تک بلوغ کی حد تک نہیں پہنچے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ دن رات میں 3 مرتبہ تمہارے پاس آنے کی تم سے اجازت لے لیا کریں، تب آئیں۔ ایک نماز صبح سے پہلے اور دوسرے جب تم گرمی سے دوپہر کو سونے کے لیے معمولاً کپڑے اتار دیا کرتے ہو، اور تیسرے نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ بے اذن آنے میں نہ تم پر کوئی الزام ہے نہ ان پر، کیونکہ ان اوقات کے علاوہ ہیں بضرورت یا بے ضرورت لوگ ایک دوسرے کے پاس چکر لگایا کرتے ہیں۔ یوں خدا اپنے احکام تم سے صاف صاف بیان کرتا ہے، اور خدا تو بڑا واقف کار حکیم ہے۔ اور اے ایماندارو، جب تمہارے لڑکے حد بلوغ کو پہنچیں تو جس طرح ان کے قبل بڑی عمر والے گھر میں آنے کی اجازت لے لیا کرتے تھے، اسی طرح یہ لوگ بھی اجازت لے لیا کریں۔ یوں خدا اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، اور خدا تو بڑا واقف کار حکیم ہے۔ اور بڑی بوڑھی عورتیں جو بڑھاپے کی وجہ سے نکاح کی خواہش نہیں رکھتی، وہ اپنے کپڑے دوپٹہ وغیرہ اتار کر سر ننگا کر ڈالیں تو اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ ان کو اپنا بناؤ سگھار دکھانا منظور نہیں، اور اس سے بھی بچیں تو ان کے لیے اور بہتر ہے۔ اور خدا تو سب کی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اس بات میں نہ تو اندھے آدمی کے لیے مذائقہ ہے، اور نہ لنگڑے آدمی پر کچھ الزام ہے، اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور نہ خود تم لوگوں پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، یا اپنے باپ دادا نانا وغیرہ کے گھروں سے، یا اپنی ماں دادی نانی وغیرہ کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی تم پر کوئی الزام نہیں کہ سب کے سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں جانے لگو اور وہاں کسی کو نہ پاؤ تو خود اپنے ہی اوپر سلام کر لیا کرو، جو خدا کی طرف سے ایک مبارک پاک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ خدا یوں اپنے احکام تم سے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سچے ایماندار تو صرف وہ لوگ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کسی ایسے کام کے لیے جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہے رسول کے پاس ہوتے ہیں تو جب تک اس سے اجازت نہ لے لی نہ گئے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم سے ہر بات میں اجازت لے لیتے ہیں وہی لوگ دل سے خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ تو جب یہ لوگ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو تم ان میں سے جس کو مناسب خیال کر کے چاہو اجازت دے دیا کرو، اور خدا سے اس کی بخشش کی دعا بھی کرو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایماندارو، جس طرح تم میں سے ایک دوسرے کو نام لے کر بلایا کرتا ہے اس طرح آپس میں رسول کا بلانا نہ سمجھو۔ خدا ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کے پیغمبر کے پاس سے کھسک جاتے ہیں۔ تو جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ مبادا کوئی مصیبت آ پڑے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو۔ خبردار، جو کچھ سارے آسمان و زمین میں ہے سب یقیناً خدا ہی کا ہے۔ جس حالت پر تم ہو خدا خوب جانتا ہے، اور جس دن اس کے پاس یہ لوگ لوٹا کر لائے جائیں گے تو جو کچھ ان لوگوں نے کیا کرایا ہے بتا دے گا، اور خدا تو ہر چیز سے خوب واقف ہے۔